دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ معراج شریف کا جو معجزہ ہے اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ، یہ شان عطا فرمائی۔ ابتدا سے لے کر آخر تک اس معجزہ اور اس شان کا ہر حصہ ہمارے لیے سبق، ہمارے لیے درس رکھتا ہے۔ آپ حضرات نے کافی کچھ سنا ہوگا، میں چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت طائف کے میدان میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل مبارک پر یہ صدمے آپ کے دل مبارک کو غمگین کیے ہوئے تھے، تو اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمات دور کرنے کے لیے اپنے پاس معراج پر بلایا۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے، طبیعت اس کی علیل ہو جائے، ڈاکٹر حضرات بھی اسے کہتے ہیں کہ کہیں سیر کر کے آؤ، دور کہیں جا کے پھر چل کے آؤ، تمہارے ذہن میں جو صدمہ ہے، جو پریشانی ہے، یہ باہر کے وزٹ کرنے سے، چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر پھرنے کا نہیں کہا۔ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا دیس ہے وہاں پہ تشریف لائیے، اپنے محبوب سے ملاقات کیجئے، اللہ تمہارے دل سے غم کو ختم فرما دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ سفر کا ایک حصہ تھا، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے عرش اولیٰ تک یہ سفر کا دوسرا حصہ تھا۔ عرش اولیٰ سے آگے کہاں تک وہ ہمیں نہیں پتہ، یہ ہے سفر کا تیسرا حصہ۔ وہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ کسی کی سوچ بھی اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب عطا فرمایا۔ بس اتنا نقشہ ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانیں ملانے کے بعد جتنا فاصلہ ان کے درمیان رہ جاتا ہے، اس قرب کو رب ذوالجلال نے اس رنگ کے اندر بیان فرمایا۔ توجہ کیجئے، جس وقت مسجد اقصیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، براق کی سواری تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ بند ہے، جبریل امین علیہ السلام دستک دیتے ہیں، اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام اپنا نام بتاتے ہیں، میں جبریل ہوں۔ اندر والا فرشتہ پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہی جن کو بلایا گیا وہ میرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کسی مہمان کو دعوت دے کر بلایا جائے، اس مہمان کے پہنچنے سے پہلے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں؟ پہلے کھول دیے جاتے ہیں کہ آنے والے مہمان عزیز کو، مہمان گرامی کو دروازہ دستک دینے کی بھی ضرورت نہ پڑے، پہلے دروازے کھلے ہوں، استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں اور ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب نے بلایا اپنے مہمان کو عرشوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کیا یہ نہیں پتہ تھا کہ مہمان کو کس طریقے سے لے جانا ہے؟ دروازے کیوں بند کروا دیے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ رب نے کہا تھا کہ آج کی جو ساری راہوں کو سجایا گیا ہے نا، یہ فقط ذات مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ فرشتوں دروازے بند کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس بات کی خبر جبریل امین علیہ السلام کو ہو جائے کہ آج جس ہستی کو بلانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا اگر وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر دروازہ کھلائے گا، اگر وہ نہیں ہوں گے تو تمہارے لیے بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ صحابہ ایک فرشتہ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب وہ بتاتے ہیں تب دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ دروازہ باہر سے کھٹکے، اندر سے کھڑا شخص یہ پوچھے کہ کون ہے؟
یہ تو بنتا ہے، اصول بھی ہے، اتنا ایک پوچھا جاتا ہے، یہ لفظ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اندر والے کو کیا خبر کہ باہر والے کے ساتھ کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ اندر والا فرشتہ پوچھ رہا ہے، جبریل تو جبریل ہے، یہ بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس دروازے کے اندر کھڑے فرشتے کو کیسے پتہ چل گیا کہ جبریل کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ اس کا جواب سنیے، وجہ یہ تھی کہ جبریل کا آنا جانا تو روزانہ ہی رہتا تھا، جبریل کے آنے جانے سے منظر نہیں بدلتے تھے۔ آج وجہ یہ تھی کہ عرشوں کے نظارے کچھ بدل چکے تھے، وہاں کی رونقیں کچھ چینج ہو چکی تھیں، وہاں پہ جلوے حسن کے جو ہے ظاہر ہو رہے تھے۔ تو اندر کھڑے فرشتے نے پوچھا، جبریل تیرا آنا جانا تو روز کا ہے، آج یہ نظارے بدلے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ بتا تیرے ساتھ کون آ رہا ہے؟ اگر اس کی مثال سمجھنی ہو تو یوں سمجھو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مشرق کی جانب چمکنی شروع ہو جاتی ہے، یہ سائیڈ روشن ہو جاتی ہے نا، ابھی سورج نکلا نہیں، سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن آسمان کے مشرق والے کنارے روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ روشنی کیا بتاتی ہے کہ ابھی اس طرف سے سورج نکلنے لگا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جس وقت نبوت کا یہ سورج عرشوں پہ پہنچا، جس دروازے سے انٹر ہونا تھا، اس رخ والضحیٰ کی کرنیں پہلے بتا رہی تھیں کہ یہاں سے شمس مصطفیٰ طلوع ہونے لگا ہے، سرکار کا نور اطہر یہاں سے جلوہ گر ہونے لگا ہے۔ اس واسطے اندر والے فرشتے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ جس وقت جبریل نے یہ بتا دیا تب دروازہ کھلا، سرکار انٹر ہوئے تو مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگ گئیں، فرشتوں نے مرحبا کہا، انبیاء اکرام علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ سرکار پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بھی سرکار کی بہت بڑی شان ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال جتنا، پھر پہلا آسمان موٹا 500 سال جتنا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو کہ اتنی بلندی سرکار کے سر پر نہیں آئی، اتنی بلندی سرکار کے قدموں کے نیچے آ گئی، جن کی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جن کے قدموں کی تلیوں کی بلندی اتنی ہے، ان کے سر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے بھلا؟ بلکہ ان کے غلاموں کی عظمت دیکھیے۔ مولانا روم مثنوی شریف والے مولانا روم نے لکھا، بچپن تھا ان کا، گلی میں گئے تو بچے کھیل رہے تھے، بڑی توجہ سے بچے آپس میں کھیل رہے تھے، چھلانگ لگانے کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے، سارے بچے چھلانگ لگانی، کس کی چھلانگ دوسرے سے بلند ہوتی ہے، کوئی 1 فٹ، کوئی 2 فٹ، کوئی 2.5 فٹ چھلانگ لگاتا، اپنے نمبر بناتا۔ مولانا روم کا بچپن ہے، فرمایا یہ کیا چھلانگ ہوئی؟ 2 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ کی کوئی چھلانگ لگاؤ تو بڑی سی لگاؤ۔ انہوں نے کہا آپ بتاؤ کتنی لگائیں؟ فرمایا چھلانگ لگاؤ، پہلے آسمان پہ جاؤ، پھر پتہ چلے نا کہ تمہاری چھلانگ بہت بلند ہے۔ انہوں نے مذاق بنایا، مولانا روم کا بچپن تھا، انہوں نے کہا یہ بھی کیا، کون کھیل سکتا ہے یہ کھیل؟ اگر یہ تم لگا سکتے ہو تو لگا کے دکھاؤ۔ اللہ کا ولی بچپن کے اندر مولانا روم نے چھلانگ لگائی اور عرش آسمان پر پہنچ گئے۔ نیچے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ بھاگ کے گئے مولانا روم کے گھر، جا کے بتایا کہ تمہارا بچہ گم ہو گیا، اسے کوئی آفت اٹھا کے لے گئی، کوئی بلا لے کے گئی ہے۔ گھر والے دوڑے آئے، جب وہاں پہ پہنچے تو مولانا روم کھڑے تھے، کہا کیا ہوا؟ فرمایا بچوں کے ساتھ کھیل ہو رہا تھا، انہوں نے کہا تھا چھلانگ کا کھیل ہے، تو میں نے چھلانگ میں مقابلہ کیا، تو کہا کہاں گئے؟ کہا میں آسمانوں پہ پہنچ گیا تھا۔ جن کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ایک چھلانگ سے آسمان پہ جا پہنچے، اس نبی دو عالم اور نبیوں کے سردار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کون سوچ سکتا ہے؟ کون ان کی پرواز کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کہاں تک گئے؟ 7 آسمان عبور ہو گئے، سدرۃ المنتہا آ گئی، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے جائیے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا بگفتہ فراتر مجالم نماند، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ حامل وہی برتر حرام،
حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا اے وحی لانے والے فرشتے آگے ساتھ آ نا، تو میرے ساتھ آیا ہے تو ساتھ آ۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل وہی برتر خرام۔ تو اس نے آگے سے جواب کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تچلا بسوزد پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں نا تو اللہ کے تجلیات مجھے جلا کے رکھ دیں گے۔ یہ میری انتہا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، میں جس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جبریل رک گئے، سرکار آگے بولیے نا، سرکار آگے تشریف، جبریل رک گئے، سرکار آگے تشریف لے گئے۔ معراج کا یہ واقعہ جس وقت میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے تھے نا، تو یوں ہاتھ جوڑ کے فرماتے تھے جبریل تو فرشتہ ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر با ادب انداز میں عرض کرتے ہیں کہ تم رک گئے تھے، اگر آپ نہ رکتے نا، سرکار کے نوکر بن کے سرکار کے ساتھ چلتے تو سرکار تجھے بھی قاب قوسین تک ساتھ لے کے جاتے، اگر سرکار کے ساتھ جاتے تو تمہارے پر نہ جلتے۔ وہ تھا تمہارا اپنا معاملہ کہ جب تم اکیلے جاؤ تو تمہارے پر جلتے ہیں، اگر تم سرکار کے ساتھ جاتے تو تمہارے پر بھی نہ جلتے۔ اب دلیل سنی اس بات کی کہ یہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محض ایک جذباتی یا عاشقانہ جملہ نہیں تھا، باقاعدہ دلیل ہے اس بات پر کہ جس وقت سدرۃ المنتہا کراس کر کے سرکار آگے گئے، جبہ شریف بدن پہ تھا کہ نہیں؟ بولیے۔ نالین شریف والا اختلاف ہے اس روایت کے حوالے سے، میں ادھر تو نہیں جاتا، جبہ تو تھا کہ نہیں تھا؟ سر پہ امامہ شریف تھا کہ نہیں؟ یہ داڑھی مبارک زلف مبارک تھیں کہ نہیں؟ وہ جلیں، دھاگا نہیں جر رہا، بال نہیں جر رہے، امامہ شریف والے کپڑے کا ایک تند اور ایک دھاگا بھی نہیں جر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں پہ جبریل نورانی فرشتے کی نورانیت جر رہی ہے وہاں پہ کپڑے کا دھاگا کیوں نہیں جر رہا؟ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے کر کے دکھایا کہ آج میں اس کپڑے کے دھاگے کو نہیں دیکھتا، کپڑا پہننے والے اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر کپڑا پہنے محبوب جائیں تو وہ کراس کر جائیں سدرۃ المنتہا، انہیں کچھ بھی نہ ہو، تو جبریل ساتھ جاتا تو اسے کیا ہونا تھا؟ جبریل بھی ساتھ جاتے تو اللہ کے رسول ان کو قاب قوسین تک لے کے جاتے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جبریل نور ہے کہ بشر؟ سارے بولو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ جبریل فرشتہ نور ہے، جہاں پہ نور جل رہا ہے اس سے آگے جو جا رہا ہے اس کے نور بشر کے جھگڑے چھوڑو، یہی سمجھو کہ وہ جو بھی صحیح جبریل کی نورانیت سے میرے محبوب کی بشریت بھی غالب آ گئی۔ جہاں پہ جبریل کی نورانیت جواب دے رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے ساتھ بھی وہاں سے کراس کر کے آگے جا رہے، اللہ کے قرب میں پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، رب ذوالجلال جل شانہ نے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا محبوب آپ تو دیدار کر چکے، شرف معراج سے مشرف ہو چکے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ اپنی امت کے لیے بھی لے کے جائیے۔ پتہ ہے نا کیا ملا؟ کیا ملا؟ نماز۔ کیوں دی؟ فرمایا محبوب آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کر کے جا رہے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ باقی امت میں سے باقی بندوں میں سے کسی کی مجال نہیں کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے میرے انوار و تجلیات کی زیارت کرے، مجھے دیکھ سکے۔ ان کے لیے معراج کی ایک سیڑھی عطا فرما رہا ہوں، وہ نماز پڑھتے جائیں گے اور معراج کی بلندیوں تک پہنچتے جائیں گے۔ وہ میں آخر پہ عرض کروں گا نماز کا معراج ہونا، اللہ نے 50 نمازیں عطا فرما دیں۔ کتنی؟ 50۔ واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام راہ میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، میرا تجربہ ہے، میری امت کا تجربہ ہے، یہ لوگ اتنی نہیں پڑھ سکتے، واپس جائیے کم کرا کے آئیے۔ سرکار گئے واپس، کتنی کم ہوئی؟ 10 والی بھی روایت ہے، بزرگوں نے بھی صحیح کہا، 5 والی بھی روایت ہے۔
کچھ روایتوں میں ہے 10 کم ہوئیں، کچھ میں ہے 5 کم ہوئیں، ہم 5 والی طرف آتے ہیں۔ 5 کم ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر جائیے، واپس جائیے، کم کرائیے۔ سرکار پھر واپس گئے، 5 پھر کم ہوئیں، پھر سرکار آ گئے، پھر واپس گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ مختصر یہ کہ 9 چکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، کتنی بچ گئیں؟ 5 بچ گئیں۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ واپس جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں نہیں جاتا، اب جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ بڑی توجہ سے، ڈھیر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ اب میں نہیں جاتا، اب جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ 9 کے بعد 10ویں چکر پہ سرکار فرماتے ہیں کہ اب نہیں جاتا، اب جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ پہلے والے حضور علیہ السلام نے چکر لگائے، ان پہ سرکار نے یہ نہیں کہا۔ 9ویں کے بعد 10ویں پہ یہ فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اگر پتہ ہوتا کہ آخر پہ 5 ہی رہ جانی ہیں تو ایک ہی چکر میں 45 کم کروا کے آ جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر پتہ ہوتا بھئی آخر پہ 5 رہ جانی ہیں تو ایک ہی چکر میں کہتے، عرض کرتے یا اللہ 5 باقی رکھ دے، 45 ختم کر دے، اور ایک ہی چکر لگاتا۔ یہ 9 دفعہ کا چکر بتا رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 9 دفعہ کا چکر بتا رہا ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ باقی کتنی رہنی ہیں۔ بڑی ادب سے گزارش ہے کہ اگر پتہ نہیں تھا کہ 9 کے بعد 10ویں پہ ہی کیوں کہا کہ اب میں نہیں جاتا؟ رب کی تقدیر کو پڑھ چکے تھے کہ 50 سے 5 ہی مقرر ہونی ہیں۔ اور پھر 9 چکر لگانے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ راستے میں کون کھڑے ہیں؟ حضرت بولیے ابراہیم علیہ السلام بھی تو وہاں تھے کہ نہیں؟ عرشوں پہ ہی تھے نا۔ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ، وہ بھی تھے وہاں پہ۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی تھے۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی راہ میں کھڑا کیوں کیا؟ اس سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا اپنا دیدار کرا، یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ نہیں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر خواہش ہے بھی صحیح تو دیکھو پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، پہاڑ اگر میری تجلی برداشت کر گیا تو اس تجلی کو تم بھی دیکھ پاؤ گے۔ رب نے ڈالی تجلی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ دیدار کی طلب کی لیکن رب نے کرایا؟ بولیے ہوا کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بنا لیا کہ نبی کی چاہت تو پوری بھی نہیں ہوئی، نبی نے چاہا صحیح مگر پورا نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام، ہر دعا، ہر التجا اللہ وقت مخصوص پر ہی پورا فرماتا ہے۔ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا تھا لیکن وقت آنا تھا حضور علیہ السلام کے بعد۔ وہاں پہ پہاڑ نے دیکھا، پہاڑ پہ تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے غش کھا کے گر گئے۔ اب رب نے کہا موسیٰ تیری التجا تھی میرے جلوے دیکھنے کی، کھڑا ہو جا میرے حبیب کی راہوں میں اور میں دوں گا اپنے حبیب کو 50 نمازیں، اور یہ بہانہ بنا کر میرے حبیب کو واپس کرتے جانا، رخ والضحیٰ کے آئینے میں میرے جلووں کی زیارت کرتے جانا۔ آج موسیٰ ایک بار نہیں 9 بار میرے جلووں کی زیارت کر رہا ہے۔ موسیٰ نعرہ رسالت، نعرہ تاکید۔ موسیٰ علیہ السلام نے رخ والضحیٰ کے آئینے میں رب کے جلوے دیکھے تھے، اور رب دکھانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس واسطے سے کہ میرے یار کے جلووں سے، میرے یار کے چہرے والضحیٰ سے دیکھ آج، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ موسیٰ یہ پابندیاں تیرے لیے تھیں، میرے حبیب کے لیے نہیں۔ یہ جب چاہیں جا بھی سکتے ہیں، جب چاہیں واپس آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا عطا فرمایا تحفہ؟ بولیے نماز مومن کے لیے کیا ہے؟ معراج۔ میں اپنی طرف سے نہیں، کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کا معراج ہونا جس رنگ میں بیان کیا، میں وہی بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ نے تحفہ کیا بخشا؟ نماز۔ تحفہ میرے جیسا عامی بندہ لے کے آئے آپ کے لیے، اور آپ اس تحفے کو قبول نہ کریں،
میرے جیسا عامی بندہ ناراض ہو جائے گا کہ نہیں؟ بولیے، اپنی مثال لے لو۔ آپ کسی کو چادر تحفے میں دو امامہ باندھنے کے لیے، اور وہ اس تحفے کو لے کر استعمال امامے کے طور پر کرے ہی نہیں، تمہاری مرضی کے مطابق استعمال کرے ہی نہیں، آپ بھی ناراض ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ اب خود سوچو کہ جو تحفہ معراج ہے وہ ہے نماز، اللہ نے ہمیں بخشی، اور رب ذوالجلال جل شانہ نے حضور کی امت کو یہ آفر دے دی کہ دن میں 5 دفعہ معراج کی سعادت تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن فرق ہے ہر کسی کے معراج کا، جتنا کسی کا درجہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو معراج ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معراجیں ہوئیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراجیں ہوئیں، لیکن جو معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنگ میں ہوئی کہ کعبہ قوسین کے مقام تک گئے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، فقط رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے اونچا مقام رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اپنے اپنے اعتبار سے ہر کسی کی معراج ہے، ہم چھوٹے ہیں تو ہماری معراج نماز کی صورت میں ہے۔ وہ صورت جو امام غزالی نے ذکر کی وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں نماز بھی ایک سفر ہے معراج والا، کس کے لیے؟ بندہ مومن کے لیے۔ آپ نے نیت باندھی، جس وقت نماز کے لیے آئے، نیت باندھ کے ہاتھ کیے اونچے اور کہا اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر جماعت کے ساتھ ہو تکبیر اولیٰ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کر دینا۔ اس تکبیر کو کہتے ہیں حرام کر دینے والی تکبیر۔ یہ کون سی تکبیر ہے؟ جلدی جلدی بولو۔ یہی تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر جانور پہ پڑھو تو حلال کر دیتی ہے، نماز کے شروع میں پڑھو تو اس تکبیر کو تحریمہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرام کر دینے والی ہے۔ اس نے کس چیز کو حرام کیا تکبیر تحریمہ نے؟ توجہ سے، جس وقت آپ نے کہا اللہ اکبر، اے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ پانی پی سکتے تھے؟ بولیے، روزہ نہ ہو تو پی سکتے تھے؟ کوئی حرج تھی؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد پانی کا گھونٹ پی سکتے ہو؟ حرام ہو گیا، اگر پیو گے تو نماز ختم۔ لقمہ حلال رزق کا، کھانا کھاؤ، فروٹ کھاؤ، اللہ اکبر کہنے سے پہلے کھا سکتے تھے، لیکن اب کھانا حرام ہو گیا۔ کسی اپنے عزیز کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے، اب گفتگو کر سکتے ان سے؟ اب گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ حرام۔ اس واسطے اس تکبیر کو کیا کہہ دیا گیا؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر اے تکبیر کہہ کر ہم نے باقی ساری چیزیں اپنے اوپر کیا کر لیں؟ حرام۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ اٹھا کے ہم نے ایک سفر شروع کیا۔ جیسے بندہ کسی کو سامنے کر کہتا ہے بھائی تیرے تو میرے ہاتھ کھڑے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اب تیرا میرا تعلق ختم۔ ایسے ہی ہے نا، ہاتھ کھڑے ہیں بھائی ساڑھے، کیا مطلب؟ اب یہ تعلق ختم۔ امام غزالی فرماتے ہیں نماز کے شروع میں نمازی نے ہاتھ اٹھا کے دنیا ساری کو دکھا کے کہہ دیا کہ اے دنیا تیرا میرا رشتہ ختم، میرا سفر معراج کا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، نمازی نے اللہ کی ثنا شروع کر دی۔ اب اس نماز کی شکل میں رب بندے کو یاد کرا رہا ہے، بندے قیامت کے دن بھی تجھے اس طرح اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا۔ اب کرنا ثنا، اللہ کی صفت بیان کر، اللہ کی ثنا کر تاکہ تیری عادت بنی ہو، وہاں پہ کھڑا ہو تو تیری زبان پہ وہاں پہ بھی ثنائے خدا اور ثنائے مصطفیٰ جاری ہو رہی۔ ثنا پڑھی، الحمد شریف پڑھی، ساتھ سورت ملائی۔ اب ہم چلے گئے رکوع میں، تھوڑے سے جھک گئے، پہلے تھے سیدھے اب ہو گئے تھوڑے سے جھک گئے۔ جس وقت تھوڑے سے جھکے یہ ہو گیا رکوع۔ کیا پڑھا رکوع میں جا کے؟ کیا پڑھا؟ معنی کیا ہے؟ سبحان، ادھر بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ادھر بھی سبحان، لیکن کیا ہے؟ ربی العظیم۔ سبحان کا معنی پاک ہے، سبحان معنی ربی میرا پالنے والا، عظیم جو بہت بڑا ہے، جو بہت میرا پالنے والا جو بہت بڑا ہے، وہ ہر عیب سے ہر نقص سے کیا ہے؟ رکوع کی یہ تسبیح
علماء فرماتے ہیں بندے کو اس بات کا سبق دلاتی ہے کہ تیرا پالنے والا نہ تیرا ادارہ، نہ تیرے کارخانے، نہ تیری ملازمت، نہ تیری نوکری، نہ تیری تنخواہ، تیرا پالنے والا تیرا رب ہے۔ تیرا پالنے والا کون ہے؟ تیرا، اور ہے بھی وہ سب سے عظیم، بڑا، اور ہر عیب سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ مت سوچنا کہ تیرا پالنے والا تجھے بھوکا مارے گا، نہیں، جو پالنے والا تیرا ہے اس کے خزانہ قدرت میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا سر کو جھکا کر اللہ کے حضور 3 بار کہے کہ سبحان ربی العظیم، میرا پالنے والا ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اقرار کیا، پھر اٹھ کے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ رب نے کہا اس یقین سے پڑھ کہ جو بھی بندہ رب کی صفت و ثنا کرتا ہے رب اس کی ثنا کو سن بھی لیتا۔ یہ کہا، اب کہا چل دوبارہ پھر جھک جا، اب کیا کر؟ جھک جا۔ یہ تھا تھوڑا جھکا، اب پورا جھک گیا، اور یہ ہے جھک جانے کی انتہا، سجدہ، جس سے زیادہ بندہ جھک سکتا؟ کیوں؟ ماتھا سب سے عزت والا مقام، رکھ کہاں دیا؟ زمین پر، جو ہر کسی کے پاؤں کے نیچے آتی ہے۔ رکھا کس کی خاطر؟ انتہا عاجزی کی کر دی اللہ کے حضور۔ عبادت اسی چیز کا نام کہ اپنا ماتھا ٹیک دیا رب کی خاطر زمین کے اوپر۔ فرمایا چل پھر پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پالنے والا ہر عیب سے، پیچھے تھا بڑا ہے، یہاں پہ ہے جو سب سے بلند ہے، جو سب سے بلند ہے، اور میرا پالنے والا ہے۔ سنو حدیث پاک میں ہے جس وقت بندہ نماز کے دوران سجدے میں جاتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے، اور پڑھ کیا رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پالنے والا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک۔ رب اقرار کروا رہے، او بندے مت اپنے وسائل پہ نظر رکھنا۔ کیوں؟ پالنے والی ذات، بولیے پالنے والی ذات، اس سے بے وفائی نہ کرنا۔ اپنے محکمے سے لگا کے لوگ رکھتے ہوئے اپنی تنخواہوں والے سلسلوں سے جوڑ کے رکھتے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ کھانے کا ذریعہ وہ ہے جس رب نے ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، وہ قبر تک پہنچتے ہوئے بھی تجھے تیری قسمت کا رزق ضرور عطا فرمائے۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں، ٹانگیں قبر میں لٹکائی ہوئی ہیں، بھائی آیا، اس نے کہا چلو گھر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی گھر میرا کیا ہے، میں کیوں گھر آؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ، بازار میں روٹی مہنگی ہو گئی، میرے ساتھ آؤ، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ سنا نا کہ روٹی مہنگی ہو گئی تو حضرت بہلول دانا مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا روٹی مہنگی ہو گئی صحیح تو سانو کی پرواہ، روٹی کے مہنگا ہونے کی ہمیں کوئی پرواہ؟ فقیر کا جملہ سننا دل پہ لکھ دینا، ہو سکتا ہے مہنگائی کے دور میں یہ ایک جملہ ہمارے لیے تسلی کا باعث بنے اور ہم اس سے رہنمائی لے لیں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں روٹی مہنگی ہو بھی جائے، کیوں؟ کہا لنا ان نعبد اللہ تعالی کما امرنا ولہ ان یرزقنا کما وعدنا، کہا ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کی عبادت یوں کریں جیسے اس نے ہمیں حکم دیا، اس کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ ہمیں رزق یوں دے جیسے اس نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، وہ اپنی کرم نوازی پوری فرمائے گا۔ ہم عاجز ہو کے پوری کر رہے ہیں تو وہ تو قادر ہے، وہ پوری کرے گا۔ سبحان رب سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، اب بیٹھ گیا اتحیات پہ، اتحیات پہ بیٹھا۔ اب اتحیات آپ نے مجھے سنانی ہے اور میں ساتھ ساتھ کہتا جاؤں گا۔ اب یہ ایک نہیں، کئی بڑے بڑے محدثین نے حدیث پاک کی شرح میں یہ لکھا کہ نمازی اللہ کی طرف سفر کر رہا تھا، سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہو گیا، اب پہنچ گیا رب کے حریم قدس کے دروازے پر، یعنی رب کے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تو جس وقت پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات
وہ فرماتے ہیں کہ ان لفظوں سے اس نے رب کے حریم قدس کے دروازے پہ دستک دی، مولا میری بدنی عبادتیں بھی تیرے واسطے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے واسطے، میری قولی عبادتیں بھی مولا عطیات میں یہی پڑھتے ہو نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان لفظوں سے حریم قدس کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے۔ جس وقت دروازے پہ دستک دی ان لفظوں سے، رب نے کرم نوازی کرتے ہوئے اپنے حریم قدس کا دروازہ کھول دیا۔ جس وقت حریم قدس کا دروازہ کھلا تو اب روایتوں میں لفظ ہیں فیض الحبیب فی حرم الحبیب حاضر، گھر رب کا تھا اور اس میں جلوہ مصطفیٰ کا نظر آ رہا تھا۔ اندر پہنچا تو رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، سرکار کو دیکھتے ہوئے فوراً کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی۔ سرکار کے جلوہ پاک کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے مقبولیت کی جگہ ہے، کیوں نہ اپنے لیے بھی سلامتی مانگوں، کیوں نہ اللہ کے دیگر بندوں کے لیے بھی سلامتی مانگوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کہہ کر پھر کہتا ہے کہ میں اپنا رشتہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ہوں کون، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اپنے آپ کا اقرار، ایمان کا سرٹیفکیٹ، ایمان کا حوالہ، اللہ کی توحید کا نعرہ، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو، اللہ کے اس بندے کو رب کا محبوب اور رب کا رسول مانتا ہوں۔ جس وقت اس حریم قدس میں رب کے جلووں کی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر چکا تو سوچا برکت کی جا ہے، کیوں نہ دعا ہی کر لوں۔ دعا سے پہلے تھا درود، اب پڑھا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، درود پڑھا، درود کے بعد دعا مانگی۔ کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہو جو حدیث میں ہو یا قرآن میں، عربی زبان میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ جس وقت دعا ختم ہو گئی اب کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں بیٹھا اسی جگہ پہ ہے، ساتھ والا بندہ بالکل اس کے مونڈے سے مونڈا جوڑ کے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سلام دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دائیں بھی سلام دے رہا ہے، بائیں والوں کو بھی سلام دے رہا ہے، سلام دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فرماتے ہیں ذرا شروع سے دیکھو، ہاتھ اٹھا کے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرا تمہارا رشتہ ختم، اس دنیا سے تعلق کاٹ کے چلا گیا تھا۔ جس وقت وہاں سے حاضری دے کے پلٹا تو رب نے کہا چلو آس پاس والوں کو سلام کر، کیوں کہ پہلے تو یہاں پہ نہیں تھا، اب آیا ہے یہاں پہ تو آس پاس والوں کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نماز مومن کی کیا ہے؟ یہ ایک چکر۔ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں عمرہ اور حج یہ رب کے گھر کا طواف ہے، رب کے گھر کی حاضری ہے، اور نماز خود رب کی بارگاہ کی حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسی واسطے ہمارے بزرگ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں۔ معراج کی شب کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کے ساتھ ہمیں بھی عروج پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ۔